کہ جو امام مالک تھے، امام احمد بن حنبل تھے، امام شافعی تھے، امام جعفر صادق تھے، امام اعظم ابو حنیفہ تھے، آپ نے ان تمام اسکول آف تھاٹس کو پڑھا اور کہا کہ کیا ٹھیک ہے اور کہاں پر مائلڈ جو ہے وہ آپ آلٹریشن کر سکتے ہیں جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کی کوشش کی شیعہ اور سنیوں کے درمیان، اور آپ نے اسپرچول بیسس فراہم کی کہ تاکہ سنی اور شیعہ جو ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کے جو دو گروہ ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکیں۔ آپ نے جو ہے وہ اسلام کو زیادہ ریشنل وے سے مطلب جو ہے وہ ایکسپریس کرنے کی کوشش کی، اور جو ہے تاکہ یہ لارجر نمبر آف جو ہے وہ پیپل جو ہیں وہ اس کی طرف جو ہے وہ کیری کر سکیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ آئی واز انفارم تھرو الہام۔ الہام کا مطلب اسلام میں جو سلسلہ جو علم کے جو ذرائع ہیں اس میں مطلب ایک جو سب سے اتھینٹیکیٹڈ علم کا ذریعہ ہے وہ آپ کا وحی ہے، وحی کے بعد آپ کا وجدان ہے، وجدان کے بعد آپ کا الہام ہے۔ تو یہ وہ اہم ترین ذرائع ہیں جن سے آپ علوم جو ہیں وہ آپ تک کوئی چیز جو ہے، الہام یہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ مجھے الہام کے ذریعے یہ کہا گیا کہ میں یہ ذمہ داری نبھاؤں، اور پھر جو ٹائم جو تھا وہ the time has come when every injunction of the شریعہ، کہ جب شریعہ کا ہر انجنکشن، ہر جو پارٹ ہے اور جنرل انسٹرکشن آف دا اسلام، یہ ان کو اس دنیا کے سامنے ایک ریشنل میٹر کے سامنے جو ہے وہ ریشنل میٹر کے مینر کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جائے، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اگر میں اس کو فالو کرتا ہوں تو وہ غلط ہے یا وہ ٹھیک ہے، یا اس کو فالو کرتا ہوں تو وہ ٹھیک ہے، بلکہ ہمارا جو اصول ہے وہ بنیادی طور پر اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو فالو کرنا چاہیے جن کے اوپر اسلام میں کنسنسس نظر آتا ہے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں دوسرے نمبر پر کام آپ نے جو کیا وہ جہاد کا تھا۔ شاہ ولی اللہ جو تھے وہ رولرز کے ساتھ پوری طرح سے ان ٹچ تھے، اور آپ نے ان کو اسلامک لاز کو انفورس کرنے کی طرف قائل کیا۔ آپ نے کہا کہ آپ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں، اور آپ نے مسلمان سولجرز کو یہ کہا کہ جہاد جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور ان کو اسلام کی گلوریفیکیشن کے لیے جہاد پر جانے کی ضرورت ہے، جہاد کرنا چاہیے۔ اگر آپ جہاد نہیں کریں گے تو آپ مٹ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ٹریڈرز کو یہ کہا کہ وہ فیئر پرنسپل جو ہیں وہ آپ کریں، ان کو پریچ کیا کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بصیت تاجر جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ آپ نے لوگوں کو اس بات پہ انفارم کیا کہ کس طرح سے دولت کا جو اکٹھا کرنا ہے اور وہ کس طرح سے آپ کے لیے جو ہے وہ مسائل کریٹ کر سکتا ہے، اور آپ نے کہا کہ جو ہے کہ and ask time to keep as much wealth with founder of modern Muslim India as such the father of modern Muslim India، یعنی کہ آپ کو صرف اتنی ہی دولت اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور کس طرح سے اگر آپ مطلب جو ہیں وہ اگر دولت کے اصول کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ کس طرح سے آپ کو راہ راست سے مطلب جو ہے وہ بھٹکا دے گی۔ اور آپ نے کئی علمنریز مطلب اس میں سر سید احمد خان جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے میریٹوریس سروسز جو ہیں وہ مسلم سوسائٹی کو دیں، یہ بھی پھر حضرت شاہ ولی اللہ کے ڈسائپل ہی نظر آتے ہیں۔ پھر اسی طرز کے ساتھ مطلب ڈائریکٹ ڈسائپل کی تو بات نہیں کروں گا، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے بھی مسلم سوسائٹی کو ریفارم کرنے کی بات کی۔ پھر سیکریٹیرینزم، یعنی کہ شیعہ اور سنی۔ سیکریٹیرینزم کیا ہوتا ہے جناب؟ کہ دو مذہبی فرقوں کے درمیان جو لڑائی ہے اس کو ختم کرنا جو ہے وہ فرقہ واریت جو ہے اس کو سیکریٹیرینزم کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے شیعہ اور سنیوں کے درمیان جو ہاسٹیلٹیز تھیں، جو رائیولریز تھیں، جو مسلم یونٹی کے لیے مسائل کا سبب بن رہی تھی، حضرت شاہ ولی اللہ نے ان کو ریموو کرنے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ جو ہے وہ آپ نے اضلاۃ الاخفا اور خلافت خلفاء جو ہے جو لکھیں تاکہ جو شیعہ اور سنیوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو دور کیا جا سکے، اور آپ نے شیعہ کو مطلب جو ہے وہ غیر مسلم یا اسلام سے باہر ماننے سے مطلب جو ہے وہ انکار کر دیا، اور آپ نے کہا کہ وہ ان کو کافر ہرگز نہیں کہیں گے، حتیٰ کہ یہ اس دور میں یہ بہت بڑی بحث تھی کہ شیعہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں، لیکن آپ نے ان کو کافر کہنے سے دو ٹوک انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے چاروں مسلم اسکول آف تھاٹ
کے درمیان جو ہے وہ کیا کیا، ایک طرح سے بیلنس کیا، جس میں حنفی ہیں، حنبلی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں اور پھر امام جعفر صادق ہیں۔ تو اس طرح سے ان چاروں اسکول آف تھاٹ کے اندر آپ نے ایک طرح سے چاروں پانچوں اسکول آف تھاٹ کے اندر بیلنس اپروچ کہ ان چیزوں کو مطلب جو ہے وہ فالو کیا جائے جن کے اندر مسلمانوں کے درمیان کنسنسس موجود ہے، اور جہاں کنسنسس ایگزسٹ کرتا ہے اسی کنسنسس کو جو ہے وہ ٹیک آن کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہ رہے۔ آپ کی اہم ترین کتاب الانصاف فی بیان صاحب الاختلاف جو ہے، جس میں آپ نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ شیعہ اور سنیوں کو آپس میں مطلب جو ہے وہ لنک کرنے کی بات کی ہے۔ یہ تھیں آپ کی مطلب جو ریفارمز حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں آپ نے مختلف قسم کی ریفارمز کی تھی، وہ تھی آپ کی ریلیجیس ریفارمز۔ اب میں آپ کے ساتھ مطلب بڑھتا ہوں آپ کی پولیٹیکل ریفارمز کی طرف۔ تو ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ نے جو ہے وہ پولیٹیکل فیلڈ میں بھی اہم ترین کردار ادا کیا، اور آپ کی وزڈم اور فور سائٹڈنیس کی وجہ سے آپ نے مسلمانوں کے اندر جو دو قوم ہونے کا جو جذبہ تھا وہ پوری طرح سے بیدار کر دیا۔ اب یہ کس طرح سے موجود ہے؟ سب سے پہلے جو سکھ اور مرہٹے تھے وہ مغل امپائر اور مسلم رولرز کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم تھے، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے چونکہ طاقت نہیں تھی، وہ صورتحال ان کی بڑی تیزی سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، تو ایسی شکل میں مرہٹا اور دوسری نان مسلم فورسز اور سکھ جو تھے ان کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ تو شاہ ولی اللہ نے مطلب جو ہے وہ اس پریکیریس سچویشن سے نپٹنے کا فیصلہ کیا، اور آپ نے یہ بات بالکل انڈرسٹینڈ کر لی کہ اگر مرہٹوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک نہ رکھا گیا پولیٹیکل پاور کا، تو مسلمان جو ہے وہ بہت جلد یہاں سے ڈس اپیئر ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے اس وقت مسلم نوبلز کو خطوط لکھنے شروع کیے اور بتایا کہ مغل رول کے بعد جو سچویشن ہے وہ مسلمانوں کے لیے کتنی بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ اب شاہ ولی اللہ کی جتنی سروسز نظر آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری مسلم رول کے حوالے سے نظر آ رہی ہیں، مسلم رولرز جو ہیں وہ ان کے لیے مطلب جو ہے وہ ٹربل سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے مختلف سرداروں کو یہ کہا کہ وہ آپ آگے بڑھیں، اور آپ نے جو ہے وہ نجیب الدولہ، رحمت خان اور شجاع الدولہ جو ہے ان کو قائل کیا کہ آپ کس طرح سے مرہٹوں کو مطلب جو ہے وہ ان کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال مسلم چیف جو تھے وہ مرہٹوں کی طاقت جو تھی، ان کی جو سلطنت تھی وہ بڑی تیزی سے پروموٹ ہو رہی تھی، اور ایسی شکل میں ان کے لیے تقریباً یہ ناممکن تھا، لگ بھگ یہ ناممکن تھا کہ یہ اپنے آپ کو مطلب جو ہے وہ پریزرو کر سکیں، اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، اور ان کے پاس ریسورسز اتنے نہیں تھے کہ یہ مرہٹا پاور کو جو ہے وہ کنٹین کر سکیں۔ تو شاہ ولی اللہ نے اس وقت احمد شاہ ابدالی جو افغانستان کا حکمران تھا اس کو ریکویسٹ کی کہ تم یہاں پر آؤ، اور یہ کہا کہ اگر تم یہاں پر نہیں آتے تو یہاں سے مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور جو رہیں گے وہ نان مسلم سے کچھ مختلف نہیں ہوں گے۔ اور آپ کی کال پر احمد شاہ ابدالی جو ہیں وہ ہندوستان آتے ہیں، اور یہاں پر آپ نے مرہٹوں کو تیسری جو لڑائی تھی پانی پت کی 1761 میں ہوئی، آپ احمد شاہ ابدالی ان کو شکست دیتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کی شکست کے بعد جو پانی پت تھا، مرہٹا پاور جو ہے وہ مکمل طور پر ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اور جو مسلمانوں کو امیجیٹ تھریٹ تھا وہ جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے مسلم یونٹی کے لیے بھی بڑا اہم کام کیا، آپ نے مسلمانوں کو مطلب اس بات کی نصیحت کی کہ وہ آپ اکٹھے ہوں، اور اسلامک ٹیچنگز جو ہیں، جو بردرہڈ ہے، جو فریٹرنٹی ہے، آپ نے اس کو مطلب جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ آپ نے ان کو اس بات کو سکھلایا کہ کس طرح سے آپ انسانیت کی بہتری کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ ٹیچنگز آف اسلام جو خاص طور پر نان مسلم کے حوالے سے آپ کس طرح سے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ ہی واز گریٹ ایڈوکیٹ آف ہیومن رائٹس، اور خاص طور پر نان مسلم کے حقوق کے حوالے سے آپ کا مطلب جو کردار ہے وہ بہت زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اور جیسا کہ ٹو نیشن تھیوری پڑھاتے ہوئے بھی میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ شاہ ولی اللہ وہ اہم ترین شخص ہیں جو ٹو نیشن تھیوری کے سٹانچ سپورٹر تھے۔ اگر آپ مسلم نیشن کے لیے کام نہ کر رہے ہوتے تو ہم ان کو ٹو نیشن تھیوری کا علمبردار نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے جس طرح سے صرف مسلم قوم کے لیے، ان کی ریوائول کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کیا، ان کو یونائٹڈ کرنے کے لیے کام کیا، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ ٹو نیشن تھیوری کے ایک بہت بڑے پروردہ تھے۔ آپ نے اہم ترین رول پلے کیا ٹو میک مسلمز اے اسٹرانگ نیشن آن دا بیسس آف دیئر کلچر، کہ آپ ان کو ان کے کلچر کے اعتبار سے، ہسٹری اور ہیریٹیج کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ ان کو کس طرح سے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آپ کی ٹیچنگز جو ہیں وہ
फ्रूटफुल साबित हुई और सेव्ड मुस्लिम कल्चर्स फ्रॉम द अमलगमेशन ऑफ हिंदू कस्टम्स, के हिंदू कस्टम से जो है वो किस तरह से मुसलमानों को जो है वो बाहर निकाला जा सकता है, आपने किस तरह से उसमें शामिल नहीं होना। फिर उसके बाद शाह वली अल्लाह ने तकरीबन अपने कैरियर में 51 बुक्स लिखी जो मिस्टिसिज्म, सूफियाना तर्ज ज़िंदगी के ऊपर थी, बाकी ब्रांचेस ऑफ साइंस के ऊपर थी, और उसमें रिलीजियस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। आप जहाँ पर एक अच्छे थियोलॉजियन नज़र आते हैं वहाँ पर आप एक अच्छे फिलोसफर भी थे। आपकी 23 बुक्स जो थी वो उर्दू ज़ुबान में थी और 28 बुक्स आपने पर्शियन लैंग्वेज में लिखी। सबसे बड़ा कारनामा जो हज़रत शाह वली अल्लाह के दौर में हुआ वो तर्जुमा था कुरान पाक का, और आप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने फारसी जुबान के अंदर जो है वो तर्जमा किया। अब जो है इस यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि असल में फारसी जुबान के अंदर तर्जमा करने का जो असल पर्पस था वो सिर्फ और सिर्फ यही था ताकि मुसलमान इसको सिर्फ एक मुकद्दस किताब समझकर ही जस्ट इसकी तलावत ना करें, बल्कि इसके मैसेज को समझने की कोशिश करें, और उनको एक ऐसी जुबान के अंदर इसको ट्रांसलेट किया जाना जरूरी था कि जिसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता हो। जब आपने जो है वो ट्रांसलेट किया कुरान पाक को पर्शियन जुबान में तो आपको काफिर कहा गया। आपके हवाले से मतलब कई तरह के मुख्तलिफ के देखें जी ये शख्स जो है वो कुरान को पर्शियन में ट्रांसलेट कर रहा है या इसने ट्रांसलेट किया है, लेकिन बाद में आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। यहां तक सिलसिला नहीं रुका बल्कि आपके बाद जो है वो आपके बेटों शाह रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादर जो हैं उन्होंने कुरान को उर्दू जुबान में ट्रांसलेट किया ताकि इसके मैसेज को वाइड स्प्रेड जो है वो किया जा सके। लिहाजा जो है वो आपने जो है वो 1737 से लेके 38 तक जो है वो आपने जो है वो कुरान की ट्रांसलेशन की। आपको जो है वो कत्ल की धमकियां दी गई, लेकिन शाह वली अल्लाह का जो ट्रांसलेशन का जो एक्ट है वो एक बहुत बड़ा मतलब एक्ट है। इससे पहले अरेबिक जुबान के अंदर इसके जो इम्प्लाइड मैसेज था इसको समझना जो था वो इंतहाई मुश्किल काम था, लेकिन ये हज़रत शाह वली अल्लाह को क्रेडिट जाएगा कि जब आपने इस कुरानिक मैसेज को जो है वो मतलब फॉरेन लैंग्वेज को एक लोगों की लोकल लैंग्वेज के अंदर जो है वो ट्रांसलेट किया था। फिर उसके बाद आपकी एक और अहम तरीन किताब जिसका नाम हिज्जतुल बालगा है, वो भी एक अहम तरीन वर्क है। इस किताब के अंदर जो है वो आपने ये बताया कि सोशल और रिलीजियस डिके मुसलमानों का उसकी वजूहात क्या हैं। आपने इंपॉर्टेंस बताई कि इज्तिहाद की अहमियत क्या है अपनी इस किताब के अंदर, और बताया कि इंटेलेक्चुअल और स्कॉलस्टिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक मुज्तहिद के लिए क्या हो सकती हैं। फिर उसके बाद आपकी एक किताब इज़ालत अल खफा एंड खिलाफत अल खुलाफा, जिसमें जो है वो हज़रत शाह वली अल्लाह जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग को, शिया और सुन्नियों की मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करने की बात करते हैं, और आप फर्दर ये कहते हैं कि शिया हरगिज़ काफिर नहीं है। फिर उसके बाद अल इंसाफी बयान सबाबिल इख्तलाफ, शाह वली अल्लाह ने एनालिटिकल और बैलेंस्ड अप्रोच दी कि किस तरह से जो 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, और जो मुख्तलिफ किस्म की मतलब जो टारगेट्स किए जाते हैं उनको कैसे हम जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। और फ्यूज़ुल हरमैन जो हैं इसमें जो है वो आप अपने उस ख्वाब को बयान करते हैं कि जो आपने वहाँ पे सऊदी अरब आज के सऊदी अरब उस वक़्त का हिजाज में देखा था, और उस वक़्त किस तरह से आका अलैहिस्सलाम ने आपको ये हुक्म दिया था कि आप जाएं और मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करें या आपकी वजह से मुसलमानों का एक गिरोह जो है वो निजात पाएगा। तो ही डिस्क्राइब्स दैट द गॉड अलमाइटी जो है वो एक मतलब जो है वो एक इंटरमीडिएरी के तौर पर मतलब जो है वो चूज़ किया कि जिसकी वजह से आप जो है वो इस्लामिक नॉलेज के साथ जो है वो आगे बढ़ सकते हैं या वो चल सकते हैं। फिर इसके अलावा हज़रत शाह वली अल्लाह के इन कामों के अलावा जो हैं आपने दीगर बुक्स जो हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लिखी, जिसमें अल नवादिर मिन अल हदीस हैं, अल अक़द जय्यद फिल अहकाम हैं, और फिर अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज के अंदर जो है वो दीगर बुक्स भी हमें जो है वो नज़र आती हैं। शाह वली अल्लाह जो हैं इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सोशल रिफॉर्म्स करते हुए भी मतलब जो है वो दिखाई देते हैं, और सोशल रिफॉर्म का जो असल पर्पस था वो नॉन इस्लामिक कस्टम्स को मतलब जो है वो रिमूव करना था। आपने कुछ अहम तरीन इक़दामात जो उठाए, आपने सबसे पहला कदम ये उठाया कि जो हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है ऑफ द विडोज, आपने उसके हवाले से मतलब जो है वो ये कहा
کہ اف دا سنہ آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وڈو سے شادی کرنا جو ہے، چونکہ اس وقت مسلمان جو تھے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے جو بیوہ سے شادی کرنا جو تھے وہ بھی اپنی توہین سمجھتے تھے، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ یہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فردر جو ہے وہ ہی ٹولڈ دا مسلم ٹو وائڈ سپرسٹیشن سے، کہ آپ سپرسٹیشن سے مطلب جو توہمات ہیں ان سے آپ چارم ویئرنگ، جادو ٹونا جو ہے اور باقی جو اس طرح کی پریکٹسز ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، آپ ان سے دور رہیں۔ پھر آپ نے یہ سجیسٹ کیا کہ جو جہیز ہے اور باقی جو ان نیسیسری ایکسپینسز ہیں میرج کے اوپر یہ نہیں ہونے چاہیے، مسلمانوں کو بالکل وہی سلسلہ اپنانا چاہیے جو آقا علیہ السلام نے حضرت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کے موقع پر اپنایا تھا۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ 3 دن سے زیادہ ماتم نہیں ہونا چاہیے مرنے کے بعد۔ یہ ہندو کسٹمز تھے کہ جہاں پر اور جو لوگ جو تھے یہ 3 دن سے بھی زیادہ جو تھے وہ ماتم کیا کرتے تھے، تو آپ نے کہا 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ ماتم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اسلامی ٹیچنگز کے خلاف ہیں۔ اور یہ جو ماتم ہے یہ کسی کے مرنے پر جو آپ لمبا لمبا جو ہے وہ ان کو ریکال کرتے رہتے ہیں، وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ جو ہے وہ لافل طریقے سے اپنی جائز طریقے سے اپنی دولت کمائیں، اور اینڈ ٹو اوائڈ ربا، ربا اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ آپ نے لینا، سود نہیں لینا، سود کا کاروبار نہیں کرنا جو اس وقت ہندو سوسائٹی کے اندر تھا۔ اور آپ نے جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ تھی آپ نے اس کے حوالے سے بھی کام کیا کہ جس میں معاشرے کے کچھ طبقات جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہیں اور غریب سے غریب تر ہیں۔ آپ نے سمپلسٹی کو ترجیح دینے کو کہا، اور آپ نے سیکٹیرزم، آپ وہ اسکالر ہیں جنہوں نے سیکٹیرینزم کے حوالے سے عام ترین کام کیا۔ پھر فردر اگر ہم اس کو دیکھیں تو مدرسہ رحیمیہ جو ہے جو آپ کے والد صاحب نے مطلب قائم کیا تھا، وہ ایک عام ترین ہب بنتا ہے، اور مدرسہ رحیمیہ اور باقی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ عام ترین کام کرتے ہیں، اور جس کا اصل پرپز یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ نیشنلزم کو پروموٹ کیا جائے، نیشنلزم جو ہے اس مسلمانوں کو ایک پوائنٹ آف ویو کے گرد اکٹھا کیا جائے، اور تاکہ کیلف سٹیٹ جو ہے یعنی کہ جو خلیفہ کا نظام ہے وہ رائج ہونا چاہیے یہاں پر، اور مسلمانوں کو ایک خلیفہ کے تحت جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اکٹھے کر لینا چاہیے۔ دیٹس اوور آل، تھینک یو ویری مچ۔